सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। तहज्जुद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना और जागना। सैयदा आयशा फरमाती हैं, काना यनामु अव्वलहु व यक़ूमु आखिरहु व युसल्ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू रात में सोते और आखिर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते। तो अफजल यही है कि इंसान रात को सोने में जल्दी करे और अव्वल रात सोए। सैयदा आयशा फरमाती है, मा अल्फाहु सहरु इंदी इल्ला नाइमन तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सहरी का वक्त होता तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास सोया हुआ ही पाती, यानी आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर दोबारा सो जाते। तो इससे पता चलता है कि उसमें फजर से पहले सोने में कोई हरज नहीं, फजर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, अन्नहु बाता इंद मैमूनत व हिय खालतुहु फस्तजअतु फी अर्दि वसादतिन वस्तजअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु फी तूलिहा फनाम हत्ता इंतसफ अल-लैल औ करीबन मिन्हु फस्तयक़ज़ ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے۔ کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے۔ آپ سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور آرام کر کے پھر فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ اذکروا اللہ۔ سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ یعنی اگرچہ ہمیں دور لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موت کی زد میں آ جائے۔ داؤد علیہ السلام کا سونا جاگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ۔ وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ یعنی انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہوئی تھی رات کی۔ اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز بتائی جاتی، اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا نفلی روزہ جو وہ کیسے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ ایمان والوں کا سونا اور جاگنا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے، یعنی عبادت کی وجہ سے، اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر کرنے کا کام کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا ایمان والے بہت زیادہ سونے کے شوقین نہیں ہوتے، اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اب تو ہم تہجد پڑھتے ہیں، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جنت پکی ہو گئی۔ وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس عمل پر فخر اور غرور نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کے بعد انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ شاید رب کو یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ ایمان ہے اس چیز کا نام کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک نیکی میں جب لگ جاتے ہیں تو دوسری بھلا دیتے ہیں۔ تو متوازن زندگی جو ہوتی ہے، بیلنسڈ لائف جو ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا رہے۔ نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے، یعنی دونوں طرح۔ عاصم بن حمید فرماتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 10 بار آپ کیسے گنیں گے؟ 10 بار کیسے گنیں گے؟ کیسے؟ طریقہ بتائیے مجھے، کیونکہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا آتا۔ کیا انگلیاں کھولیں گے؟ اگر ہاتھ کھول دیا آپ نے، یہ حرکت کثیر کی تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ آپ صرف یہ کریں گے ہاتھ رکھا ہوا ہو اور صرف انگلی پریس کریں، بس، یعنی بغیر کسی حرکت کے، اور صرف ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جائیں، ہو جاتا ہے نا بس۔ پھر دوسرے ہاتھ کی تو 10 ہو گئے، یا ایک ہی ہاتھ کو 2 دفعہ۔ بعض اوقات جو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں یا زیادہ بھول جاتے ہیں تو وہ مجبوراً دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر لیں، ورنہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ پر ہی دونوں دفعہ گنا جائے۔ ٹھیک، تو اب اس میں آپ کو نہ ہاتھ کھولنا پڑے گا، نہ انگلیاں زیادہ ہلیں گی، اور 10 بار بھی ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے دعائے استفتاح برائے تہجد، یہ بھی دعائے استفتاح ہی ہے۔ استفتاح کہتے ہیں جس سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تہجد کے وقت۔ اور اسی طرح جو پچھلی دعا ہے یہ بھی اسی جگہ پر پڑھنے کی دعا ہے، یعنی اپنا قیام اس سے شروع کرتے تھے، ان اذکار سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حمد بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں اپنے ایمان کا اظہار ہے اور ان تمام چیزوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے جو واقعی حق ہے اور سچ ہے، اور تیسرے حصے میں دعائیں مانگی گئی ہیں۔ حمد کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر ان تمام حقیقتوں کا اعتراف اور اقرار بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگا گیا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی پر بھروسہ، اور پھر اپنی خطاؤں کا اعتراف اور بخشش کی درخواست۔ یہ جو آخری حصہ ہے انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے؟ کس چیز میں آگے کرنے والا ہے؟ نیکیوں میں اور دنیاوی نعمتوں میں، جتنے بھی نعمتیں ہیں ان میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوشش کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں پر کیا حکمت ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ جی، یعنی کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی، اگر اس نے کچھ دیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن
اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی ایک طرح سے مکمل بھروسے کا اظہار ہے، مکمل اعتماد. اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کبھی ہوتا کہ ہمیشہ آپ اپنی مرضی سے ہی جہاں چاہیں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور استاذہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ چونکہ ہر وقت یا تو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری دن میں ہر ٹائم ایسے ہو، کبھی نیکی میں آگے ہیں کبھی پیچھے، کبھی کسی اور کام میں آگے ہیں کبھی پیچھے. کبھی ٹائم سے آگے کبھی اتنی پیچھے. امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم پیچھے بھی ہو رہے ہیں تو بھی ہمارا یقین اللہ پہ ہی ہونا اس میں چاہیے، بھی کوئی خیر ہے. خیر ہے. اور اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بھی ہم کسی بھی تکبر کسی چیز کا شکار نہ ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آگے بڑھانے والی ہے اور پیچھے کرنے. بالکل. تو ہر روز صبح اگر یہ سبق یاد کر لیں تو کسی سے شکوہ شکایت نہ رہے. میں اس صبح کسی سے ذکر کر رہی تھی کہ تقدیر پر ایمان کی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے ایمان تو ہے کہ جو بھی نقصان ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مجھے سارا وقت نا ایک گلٹ سوار رہتا ہے کہ میری غلطی ہے میری غلطی ہے، تو میں اس سے کیسے باہر آؤں. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہی سکھائیں گے مجھے کہ یہ میں اس کو بیلنس کر پاؤں. تو اس میں کتنا اللہ نے سکھا دیا کہ پہلے آپ اپنی غلطیوں کی معافی بھی پوری مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز میں آپ چاہتے ہیں مجھے آگے کر دیتے ہیں، جس چیز میں چاہتے ہیں مجھے پیچھے، کیونکہ انسان کبھی بھی ہر چیز میں آگے نہیں ہو سکتا نا. اس سے مجھے یہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب میں تہجد میں کھڑی ہوں تو یہ آپ نے مجھے آگے کر دیا، اور اگر کوئی میں نیکی میں پیچھے ہوں کسی چیز میں، وہ بھی پھر میں آپ کی رضا سے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتے. تو جب ہم نے کہا اللہ کا اسلم تو، کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں نے ایکسپٹ کر لیا. اسلم تو اصل میں کیا ہے؟ سبمیشن، ایکسپٹنس، کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہیں میرے ساتھ میں ان پہ راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی. تو یہ جو رضا کی کیفیت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نیکی کے معاملات میں بھی کئی دفعہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایک دعا آپ کو یاد ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. ہوتا نا سے پھر مکس اپ ہو جاتی، پھر مکس اپ. کچھ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی، کچھ نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اور بھی زیادہ مانگ لیں، کیونکہ اور زیادہ پڑھیں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے تو ہی ہمیں یاد ہوگی، ورنہ ہم شاید پہلی دفعہ پڑھ کے یاد کر لیتے. تو جب ہمارا کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں ڈیلے ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں جلدی ہو جائے. ہاں سوچئے ذرا، ہے کوئی؟ اکثر لوگ مسکرا رہے ہیں. کسی کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے، کسی کا ویزا ڈیلے ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ عموماً جھنجھلاہٹ، کیوں نہیں ہوا، اب اس کو ہو جانا چاہیے. صبر نہیں رہتا نا. انت المقدم و انت المؤخر. اس ڈیلے میں بھی فائدہ ہے، اور اس وقت نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا فائدہ ہے. کئی سال بعد جا کے سمجھ آتا ہے کس قدر فائدہ تھا. مثلا آپ کو کچھ نئی چیز سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جو جلدی میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. بعض اوقات تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر حال میں پھر صبر ضروری ہے. مثلا آپ کسی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا نہیں لگتا وہ انتظار. یا کبھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا وہ انتظار، لیکن اس میں کیا حکمت ہوتی، کیونکہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، کیونکہ ہماری توجہ اس وقت غور و فکر پر نہیں ہوتی. ہماری توجہ اس وقت مقصد پہ ہوتی ہے، یا وہ چیز جو ہم پانا چاہتے ہیں اس پہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے مل جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اگر زندگی میں قبل از وقت ہونے لگے، وقت سے پہلے انسان کو مل جائے، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. ہم نے تو اپنے لیے سوچا ہوتا ہے کوئی نیکی یا کوئی اچھائی یا کوئی ہم یہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ حالات میں رکھ کے کچھ اور طرح سے تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ کچھ حالات واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز حاصل زیادہ بہتر طور پر پھر ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس کو. استاذہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ اس سے تھوڑا سا جو پچھلا ہے نا اس کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں تجھ پہ ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور پھر تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں. یعنی اپنی تمام چیزیں اس کے حوالے کیا. اور ایک اور چیز جو مجھے اس پورے میں نظر آ رہی تھی کہ یہ دن رات کا ایک تعلق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی پوری ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی جب وہ اپنے شعور میں ہوتے ہیں تو ان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً تنہائی کے لمحات میں تو وہ سبحان اللہ سبحان ربی ہی کہتے چلے جا رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ سب کہہ لیا اور اللہ سے تعلق ہے
تو پھر اب رجوع بھی اسی سے ہے, اسی سے جھگڑا کیا, خاموشی, فیصلہ, ہر کچھ. تو پھر اب جو بھی ہوگا, اب وہ چاہے آگے کرے چاہے پیچھے کرے, ہر ایک میں خیر ہی خیر ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اکثر جھگڑے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. کبھی اپنے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسروں سے. کبھی آپ کا ہوا کسی سے جھگڑا؟ بہت ہوتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی. کبھی بچوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی بڑوں سے, کبھی دوستوں سے, کبھی کسی سے. جھگڑا چلتا رہتا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. کیونکہ جھگڑے میں ہم اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. ایون تو اگر ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو بھی بخشش مسائل کا حل ہے. جب کسی بھی کام میں رکاوٹ آئے تو صرف لڑائی جھگڑے سے وہ حل نہیں ہوتی, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی. اور پھر انت المقدم و انت المؤخر. اللہ چاہے تو فیصلہ جلدی سامنے آئے, اللہ چاہے تو اس میں تاخیر ہو جائے. اسی جلد بازی کو کنٹرول کیا گیا. اس میں ہماری برداشت کو بڑھائی جا رہا ہے, اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے نا. یعنی ایک چیز بڑھے یا دوسری, لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے. استاذہ کل ایک خاتون آئی, بہت ہی زیادہ پریشان تھی. تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں, یا میں خودکشی کر لوں گی اور یا میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پریشانی کیا ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ 22 سال پہلے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے, اور اس کے بعد میں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی, لیکن اب میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان ہے. ہر چیز ہے اب اس کے پاس, مگر وہ بہت ہی زیادہ سنگ دل ہے. تو میں اب بالکل نہیں رہ سکتی اس گھر میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں کہ نتائج بہت ساری چیزوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, ہمارے ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے. صرف آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی, آپ دعائیں بھی کریے, دعائیں جاری رکھیں. پھر میں نے انہیں نا قرآن مجید سے نوح علیہ السلام کی اور ایک دو اس طرح کی مثال دی. تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنی مایوس تھی آج, اور مجھے یوں لگا کہ ہم مایوس اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نتیجہ اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. نتائج کے اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. خلاصہ یہی ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, انت المقدم و انت المؤخر, کہ تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. تو بعض اوقات بہت زیادہ ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں, اس وقت کیوں ایسا ہوا ہے, جیسے ہدایت ہی ملنا تھا. تو ہم بہت زیادہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ میں ایسے رہی ہوں. لیکن میں نے جب خود اپنا انالیسس کیا کہ مختلف چیزوں کے ملنے کا ایک وقت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کہ اگر وہ اس سے پہلے مجھے ملتی تو شاید میں اس کی وہ قدر ہی نہ کرتی. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اب تم ٹھیک وقت پر آ گئے ہو اے موسیٰ. تو چیزوں کو لینے کے لیے قبولیت کی صلاحیت ہی ہمارے اندر نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اس دعا کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کم ہے. اس میں بہت معنی کا سمندر ہے, اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی, اور اس میں سے بھی ایک ایک حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے. کہ کس طرح آسمان و زمین سے بات شروع ہوتی, پھر اللہ کے ملک پہ بات شروع ہوتی, پھر نور کی بات ہے, اور پھر اللہ کے وعدوں اور ملاقات اور بات کی, اور پھر جنت, پھر دوزخ اور انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلتے ہیں. فجر کے وقت کی اہمیت. صبح خیز امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. صبح خیز کا مطلب جو صبح صبح اٹھ جائیں. صبح جلد اٹھنے والے امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت ڈال دے. پھر فجر کی سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں. دنیا میں آپ کو کیا کیا پسند ہے, کیا بہت قیمتی لگتا ہے, اس کے بارے میں سوچیے, اپنے دماغ میں سوچ لیجئے کہ کیا کیا چیز آپ کو بہت پریشیس لگتی ہے اور آپ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. اب اس سے کمپیریزن کر کے ان 2 رکعتوں پر آ جائیے کہ یہ پڑھنی نصیب ہو گئی تو گویا سب کچھ مل گیا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے صرف ہمارے لیے پریشیس نہیں. مثلاً آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا پریشیس چیز کا سوچا. اب سوچئے جو سب کا پریشیس ہے اس سے بھی زیادہ یہ ہے. اور پھر صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, پوری دنیا میں جو کچھ ہے, جو خزانے ہیں, چاہے وہ پیٹرول کے خزانے ہیں یا سونا ہے زمین میں, یا کچھ بھی دنیا اور ما فیہا جو اس کے اندر ہے, ہر چیز سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور ان 2 رکعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو فجر کے لیے بر وقت اٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر صرف اس ایک حدیث کو آپ کہیں جا کر ڈسکس کریں, اور اس وقت آپ چپ کر کے بیٹھے اور بولنے کا وقت بھی اتنا نہیں ہے, لیکن کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ سوال کریں کسی کہ آپ کو سب زیادہ قیمتی چیز کیا لگتی, پھر دوسرے سے پوچھے, پھر تیسرے سے, پھر اسی طرح یہ ایکٹیویٹی کر کے پھر ان کو سوچوائیں کہ اس سے بہتر ہے 2 رکعتیں. یعنی اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل جاتا ہے اس وقت, اتنا بڑا اجر, اتنی بہترین چیز. تو ظاہر ہے کہ جو اچیور ہوتا ہے, جو صبح صبح اتنا سب کچھ پا لیتا ہے, اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر بھی لے لیا, اس کی صبح کیسے ہوگی جو اس احساس کے ساتھ اٹھے؟ اور اس کی صبح کیسے ہوگی
کہ جو نہ تہجد میں اٹھا، نہ اس نے یہ دعا پڑھی اور نہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور نہ ہی اس پر اس کا یقین ہے کہ وہی آگے بڑھاتا ہے، وہی پیچھے کرتا ہے، اور نہ پھر فجر ڈھنگ سے پڑھی، تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ اس میں کہاں سے سکون اور کہاں سے خوشی ہو سکتی؟ اصل میں ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہوگی نا، اگر ہم آخرت اورینٹیڈ اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس حدیث مبارک کو دیکھیں تو جیسے فرمایا گیا کہ آخرت میں تمہیں عذاب سے اگر زمین بھر سونا بھی تم صدقہ کرو تو تمہارے کام نہیں آئے گا، تو اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ باقی جتنے بھی خزانے ہیں وہ ہمارے اس وقت کام نہیں آئیں گے جتنی یہ 2-3 منٹ کی عبادت۔ بالکل صحیح۔ پھر نماز فجر پڑھے بغیر سوئے رہنا۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنہ، صحیح البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی نجاست ہے اس کے اندر۔ اب دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور دوسرا وہ جو بغیر پڑھے آ رہا ہے اور سویا رہا ہے، تو ان دونوں کی کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، تو اس دوسرے شخص سے خیر کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے۔ نماز فجر کے بعد ذکر الہی۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ کیا کرتے تھے بیٹھ کر؟ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کا وقت کیا ہے؟ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے یہ بات، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ایاک نستعین دیکھتی ہوں سورج نکلنے کے بعد، تو ان کو پڑھنے کا اصل وقت سورج نکلنے سے پہلے تک کا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل وقت وہی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جائے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ۔ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی یعنی اشراق، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتن 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 یعنی 3 بار یہ بات دہرائی تاکہ شک نہ ہو کسی کو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے لوگوں کو عمرہ کرنے کا شوق ہے؟ سب کو شوق ہے۔ اگر وہاں نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا اجر و ثواب سے۔ آپ روز کمائیں ثواب، نیکی کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ہمیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے اور ہمیں تو ناشتہ دینا ہوتا ہے، اور اتوار کے دن گھر والے سو رہے ہوتے ہیں نا، ناشتہ تو نہیں مانگتے، اس دن آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح کے جو بھی ذکر اذکار ہیں، اگر ہر روز عمرہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ عمر ابن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا آتا قسم کے لوگ سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کے مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں، یعنی جو سورج نکلنے کے وقت میں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ذکر نہیں کرتے، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ باتیں کر رہے ہوں، خواہ وہ ادھر ادھر کے ہنگاموں میں مصروف ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، یا ویسے ہی غفلت میں نہ کریں۔ یہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ اگر 4 لوگ بھی کہیں اکٹھے ہیں تو وہ صبح دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیتے اور گھروں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا، کوئی کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جہاں خاص طور پہ بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ تو ان اوقات میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ایک ادب اور تمیز سکھائیے کہ یہ وقت سوشلائزنگ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا ہے، اور اس میں بلند آواز سے بولنا، چیخنا چلانا اور اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں، تب یہ نہیں کہ صبح ہو گئی اور اب پھر آپ چہچہانا شروع کر دیں۔ پرندے جو چہچہاتے ہیں نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، یا تو قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر باقی جو بہترین اذکار بتائے گئے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر کا ایک کارڈ بھی ہے نا، اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے ہیں، اگر انسان کو بھول جائے سیکوینس یا ترتیب یا
کسی وجہ سے تو ان کو اپنے سامنے لٹکا بھی سکتے ہیں، چپکا دیں کہیں یا دیکھ کے پڑھ لیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے نا، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو صالح کے سوا یہ پابندی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے یا کوئی اچھا کام کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ یہ بھی اتنی بڑی نیکی۔ تو صرف یہ کمپنی اختیار کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جب کمپنی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے۔ کون ہے وہ لوگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے، یعنی اس وقت ان کے ذکر میں اور کثرت ہو جائے، کیونکہ دن بھر کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو شام میں پھر انرجی لو ہونے لگتی، تو بہت ایکٹیولی آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، تو پھر انسان کو ذکر میں ایک خاص قسم کا سکون بھی ملتا ہے، ایک تسلی ہوتی۔ تو کس قدر فضیلت ہے ذکر کی۔ کیا کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے، اگر باقی گھر والے نہیں ہیں پابند؟ کیونکہ ابھی یہ جو کچھ 6 دن سے پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اب ویکنڈ پہ جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنی پابندی ہوتی ہے ان سارے اذکار کی۔ یہ کچھ لوگ جب ان کو ایک خاص ٹائم ٹیبل کا پابند کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی اس سے چھوٹتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ تو گھر جاتے وقت اپنے ویکنڈ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں آپ کنسسٹنٹ ہوں، جو تسلسل کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجبوری ہو سکتی ہے گھر والوں کی کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو اب آپ مصلی پہ تو نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کے ہسبینڈ کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ کو ناشتہ بنانا ہے یا لگانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، یا آپ کو خود یہاں پر آنا ہے تو آپ کو جلدی ہے نکلنے کی۔ آپ میں سے کئی لوگ فجر کی اذان کے بعد نکل آتے ہیں کہ جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو سے آتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کھانا بناتے وقت ذکر کرتے رہیں، سفر میں آتے وقت آپ ذکر کرتے رہیں، اور یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کو صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں، اگر بیٹھ کے نہیں کر پا رہے تو جو بھی کام آپ کے حصے میں ہے یا ذمہ داری پہ ہے اس کام کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں، ہاں وہ صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، لیکن ان اوقات کو ذکر کے لیے خاص کریں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کے اذکار مغرب کی اذان سے پہلے ہو جانے چاہیے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کی دعاؤں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ قیلولہ، قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ دوپہر میں ہلکی نیند لینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے، یعنی چھوٹے بچے بھی، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے یعنی اوپر پہنا جانے والا بھاری لباس قیلولہ کے لیے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، یعنی آرام کے وقت ہیں۔ تو قیلولہ کے بارے میں ہم آیت سنتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ تو نیند چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی، اور کتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ بھی ساتھ ہی سکھا دی کہ کون سے وقت آرام کے ہیں اور کون سے وقت پردے کے ہیں اور کون سے وقت ذکر کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ایک نہایت مہذب اور سویلائزڈ قوم بن جائیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين۔ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چلنا چاہیے رات کے کھانے کے بعد، اور کچھ نہ کچھ ضرور لیٹنا چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ دوپہر کے کھانے سے مراد کوئی بہت بڑا لنچ نہیں ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھائے اور پھر جی بھر کے سوئے، یہ مومن کی روٹین نہیں ہو سکتی۔ بہترین نمونہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کیا کھانا ہوتا تھا، آپ کا لنچ کیا ہوتا تھا اور کتنا ہوتا تھا۔ اکثر تو آپ روزے سے ہوتے تھے، اور جو ہوتا بھی تھا تو اس میں کبھی چند کھجوریں لے لی یا چھوٹی موٹی کوئی چیز کھا لی۔ تو ہمارے ہاں جو لنچ کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ تو اس میں کوئی بھی سنیک آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں۔ قیلولہ کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا۔
कैलूला करो, क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करते। मैंने इसलिए आपसे वादा लिया था कि अगर आप अमल करेंगे तो ये पढ़ें, तो शैतान की मुशाबहत या पैरवी तो नहीं करनी ना। ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सैयदना अनस कहते हैं अन्ना उम्म सुलैमिन कानत तबसुतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नितअन फयकीलु इंदहा अला ज़ालिका नितअ। उम्म सुलैम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का बिछौना बिछा देती थी और आप उनके यहाँ इसी बिछौने पर कैलूला फरमाते थे, यानी बाकायदा लेटते थे। सलफ सालिहीन का तर्ज अमल साहिब बिन यजीद कहते हैं काना उमर रदियल्लाहु अन्हु यमुर्रु बिना निस्फ अन्नहारी औ करीबम मिन्हु फयक़ूल क़ूमू फ़क़ीलू फमा बक़िया फ़लिश्शैतान। सैयदना उमर दोपहर या उसके करीब हमारे पास से गुजरते तो कहते उठ जाओ और कैलूला करो, अब जो बाकी रह गया वो शैतान के लिए है। सैयदना उमर से रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे पर कभी कभार कुरैश के मर्द बैठा करते थे। जब साया ढल जाता तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते क़ूमू फमा बक़िया फ़हुवा लिश्शैतान, उठ जाओ और कैलूला करो, अब जो कैलूला करने से बाकी रह गया है वो शैतान का हिस्सा है। इसके बाद वो जिस आदमी के पास से भी गुजरते उसको उठा देते, यानी सबको जबरदस्ती कैलूला करवाते। सैयदना अनस फरमाते हैं हम जुमा जल्दी पढ़ लिया करते थे और जुमे के बाद कैलूला करते थे। सैयदना अनस कहते हैं वो लोग साहबा जुमा पढ़ते थे और फिर कैलूला किया करते थे। अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं काना अबी यनामु निस्फ़ अन्नहारी शिताअन काना औ सैफ़न ला यदउहा व यअख़ुज़ुनी बिहा। अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं मेरे वालिद अहमद बिन हम्बल निस्फ़ नहार को सोया करते थे, सर्दी हो या गर्मी वो कभी उसे नहीं छोड़ते थे और इसके लिए मुझे भी ले जाते थे, यानी सिर्फ खुद नहीं औरों को भी करवाना है। और अहले जन्नत भी कैलूला करेंगे। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला। उस दिन जन्नत वाले ठिकाने के एतबार से नहायत बेहतर और दोपहर को आराम करने के एतबार से कहीं अच्छे होंगे। वहाँ का कैलूला और भी मजे का होगा। अब ये तो थी अहादीस की बातें। अब देखते कि इनको सुनकर आप कितना अमल के लिए तैयार हुए। अब कुछ और फायदे आपको बताती। कैलूला को अंग्रेजी में पावर नैप कहते हैं, पावर नैप। तो कहा जाता है कि पावर अप विद अ पावर नैप, यानी पावर नैप लेकर अपने आप को पावरफुल बनाए। कहा जाता है कि इंसानी तारीख में बेहतरीन दिमाग वाले अफराद जैसे आइंस्टाइन है, विंस्टन चर्चिल और एडिसन वगैरह का ये मामूल था कि वो लाजमन कैलूला करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में से भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने बड़े बड़े दिमागी काम किए हैं उन्होंने कैलूला जरूर किया है। इसके फायदे क्या है? कैलूला से कुव्वत इदराक बढ़ जाती, यानी इंसान की परसेप्शन अच्छी हो जाती। फिर इसी तरह सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ जाती। जो लोग कैलूला करते हैं उनके अंदर सब्र और बर्दाश्त बढ़ जाता है क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस खत्म होता है, मजबूरी तौर पर सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। कैलूला कितना किया जाए? 15 से 30 मिनट तक, यानी मैक्सिमम 30 मिनट्स। 15 मिनट बहुत अच्छे हैं। अगर 15 ना मिले तो 5 से 10 मिनट भी किया जा सकता। अगर 10 मिनट भी ना मिले तो कम से कम 5 मिनट शट डाउन, हर चीज बंद और खामोशी। अमेरिका में क्रॉनिक हार्ट डिजीज मर्दों और औरतों में मौत की सबसे बड़ी वजह है। कहते हैं कि दिन में दरमियानी हिस्से में कैलूला करने से दिल पर स्ट्रेस कम होता है, तो हार्ट की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हमारा जिस्म सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है और चीनी तिब के मुताबिक दोपहर दिल के लिए पीक आवर होते हैं। दोपहर का वक्त दिल के लिए पीक आवर होता है। दिल को मजबूत रखने के लिए उस वक्त आराम करना फायदा देता है। स्टडी से ये बात सामने आई है कि हर रोज 30 मिनट कैलूला करने से इंसान के दिल की बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी जो लोग आधा घंटा आराम करते हैं दिन को, उनके अंदर ये बीमारी नहीं होती या बहुत कम होती। फिर दफ्तरी औकात में या स्कूल में, कॉलेज में कैसे कैलूला किया जाए? अब आप कहेंगे हम सब तो यहाँ होते हैं, 2 बजे तक तो क्लास चलती है, फिर कैलूला कब हो? क्या ख्याल है? ब्रेक टाइम पर? कहते हैं कि जो वर्कर काम के दौरान 20 मिनट रेस्ट लेते हैं वो ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा काम कर सकते हैं। कुछ कंपनियां अब काम के दौरान कैलूला करने को इनकरेज कर रही हैं। अगर किसी को काम के दौरान 5 मिनट भी मिल जाए तो सिर्फ आंखें बंद कर लें, इससे भी स्ट्रेस कम हो जाएगा और काम करने के लिए जो तवानाई चाहिए उसमें इजाफा हो जाएगा। यानी आप जैसे बैठे हैं, बैठकर अपने आगे जो आपके बेंचेस वगैरह पड़े होते हैं उन पर भी सर रखकर 5 मिनट के लिए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर आंखें बंद करके कैलूला कर लें। अच्छा, अब इस वक्त 1:10 हुए हैं, मैं 5 मिनट आपको देती हूँ, आप कैलूला करें, ठीक है? अब कैसे करेंगे? जिसके पास लेटने की जगह है वो तो लेट जाए, और जिसके पास लेटने की जगह नहीं है वो अपने ही हाथों को अपना तकिया बनाकर अपनी गोद में सर रख ले, लाइट्स ऑफ कर दे। खाना खाए बगैर भी कैलूला हो सकता है, रोजे के दिन में भी कैलूला हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए अगर आपने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, जितना रिलैक्स हो सकते सारे मसल ढीले कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और मुकम्मल खामोशी।
मुकम्मल खामोशी, आंखें बंद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइट्स ऑन कर दी। कैसा फील हो रहा है? हम अपनी बातों में से, अपने खाने के वक्त को कम करके, हम अपनी और मसरूफियात में से सिर्फ 5 मिनट भी अगर हर चीज बंद कर दें, लाइट्स भी बंद कर दें, बातें भी, शोर हंगामा सब कुछ, और उसके बाद अगर आप उठे तो एनर्जेटिक भी फील करते हैं, और जो 5 मिनट आपके वो गए हैं ना इस काम में, उससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं बाद में आप। बच्चों को भी कराना चाहिए। शैतान का लूला नहीं करते, तो जब बच्चे नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाइपर होंगे। हमने सुन्नतों के पैर भी छोड़ दिए ना जी। कोई बात नहीं, दिल में जिक्र करते रहे, लेकिन अगर कुछ वर्क कर भी रहा है ना, आपका दिल जो है वो इस वक्त रिलैक्सिंग पोजीशन में है, और बाकी आज़ा भी, आंखें भी, खिंचाव कम होगा।